غزہ کے لوگوں کو مل رہی ہے ایک بڑی مدد۔ جی ہاں، اب انڈونیشیا غزہ میں 8,000 تک فوجی بھیجنے کو تیار ہے، اور نہ صرف تیار ہے بلکہ تیاری کر رہا ہے۔ جو خبروں کے سے اندازہ مل رہا ہے، جو ایجنسی سے خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق، انتارا کے مطابق، جو خبر رساں ایجنسی ہے اس کے مطابق انڈونیشیا امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت غزہ میں 8,000 تک فوجی تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ممکنہ تعیناتی کا اعلان انڈونیشیا کے آرمی چیف آف اسٹاف مارولی سیمنجنتک اور صدر پرابو سبیانتو کے درمیان ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ تعیناتی کی تنصیبات اور اس میں تفصیلات جو سامنے آئی ہیں اس کے مطابق، جن میں آمد کی تاریخ اور مقام شامل ہیں، تاحال حتمی یہ نہیں ہو سکا ہے کہ یہ کہاں ہوں گے۔ کم از کم ایک بریگیڈ جس میں 8,000 تک اہلکار شامل ہو سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے منظم کی جا رہی ہیں۔ صدر پرابھو نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہم صرف اس صورت کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ طے پا جائے اور ہمیں امن دستے بھیجنے پڑیں تو پھر ہم اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صدر پرابھو ان رہنماؤں میں شامل ہیں جنہیں اس ماہ کے آخر میں واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے امریکی بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ حالانکہ انہوں نے اپنی اس شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ بورڈ کی $1 ارب کی رکنیت فیس پر مذاکرات کریں گے، یعنی ان کو کہیں نہ کہیں اس پر ایک گنجائش کا وہ امکان تلاش کر رہے ہیں کہ یہ فیس کے بارے میں کیا کچھ لچک ہے۔ انڈونیشیا کے وزارت دفاع کے ترجمان ریکو ریکارڈو سیرات نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا ہے کہ انڈونیشیا نے غزہ میں امن اور انسانی ہمدردی کی امداد میں کردار ادا کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ فوجی کثیر القومی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی ISF کے پہلے ارکان ہوں گے جو غزہ میں تعینات کیے جائیں گے، جس کی مجموعی تعداد 20,000 اہلکاروں تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ نومبر میں انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے اعلان کیا تھا کہ ان کی فوج نے غزہ میں طبی سہولیات اور تعمیراتی کاموں کے لیے 20,000 فوجیوں کو تربیت دی ہے۔ جکارتا نے انسانی امداد بھی فراہم کی ہے، جن میں گزشتہ سال اگست میں 10,000 ٹن چاول کی ترسیل شامل ہے، جبکہ فلسطینی غذائی تحفظ کی حمایت کے لیے سماتار میں اور ساتھ ہی ساتھ کلیمانتان میں طویل مدتی زرعی منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2025 میں ہزاروں انڈونیشی شہریوں نے غزہ کے لیے انصاف کے مطالبے کے حق میں مظاہرے کیے تھے، جبکہ بعض حلقوں نے نسل کشی کے دوران انڈونیشیائی طلبہ کو اسرائیلی اداروں میں بھیجنے پر بھی تنقید کی تھی۔